تو اب ہمیں آگے بڑھنا ہے جلدی سے، ٹائم ہمارے پاس ہے۔ ہماری اگلی گیسٹ ہیں وہ ہیں مریم ریاض بٹو صاحبہ، جو کہ 2008 سے پی ٹی آئی سے منسلک ہیں اور یہ بشریٰ بی بی کی سگی بڑی بہن ہے۔ تو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں۔ مریم صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ میں امید کرتی ہوں، اور بلکہ میں آپ کو مبارک دیتی ہوں سب سے پہلے تو بشریٰ بی بی کی رہائی کی۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ بشریٰ بی بی سے ملی ہیں اب تک، یا آپ کا ان سے کوئی ٹیلی فونک رابطہ ہوا؟ السلام علیکم، فرسٹ آف آل آپ کا شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا۔ میری بیٹی سے بات ہوئی وہ کیس سے نکلی تو الحمدللہ امی کی اور میری بات ہوئی۔ اس کے بعد بھی اب فیملی کے کچھ ممبرس ان کے ساتھ ہیں تو ان کے تھرو میری بات ہو رہی ہے ڈائریکٹلی، کیونکہ ابھی ان کے پاس اپنا فون نہیں ہے تو میں ان سے انڈائریکٹلی مطلب جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے تو ان کے تھرو میں بات کرتی ہوں۔ تو بس جس دن وہ نکلی تو ہمارے لیے آپ کو پتا ہے کہ اتنے مہینوں کے بعد ان کی آواز سنی، ویری اسٹیٹک کہ مطلب یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ خوشی کا آپ کے لیے تو ایک ہوگا۔ ایک چیز بتائیے گا کہ ایک الزام ہے یا ایک کہا جاتا ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں واپس آئی ہیں، اور یہ وہ ڈیل ہے جو 5 اکتوبر کو علی امین گنڈا پور نے احتجاج ختم کر کے کی تھی۔ تو کیا بشریٰ بی بی کی واپسی 9 ماہ بعد یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے، اور اگر یہ ڈیل ہے تو 9 ماہ پہلے یہ ڈیل کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں میں تو بہنوں اور میں تو آپ کو یہی کہوں گی کہ بھی ایبسلیوٹلی ناٹ، لیکن اگر آپ کسی واقعات کو اور ایکشنز کو اور ڈفرینٹ چیزوں کو کنیکٹ کریں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ڈیل نہیں ہے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ڈیل ہوتی تو 9 مہینے پہلے، کیا ڈیل کرنی ہوتی تو رجیم چینج سے پہلے کر لیتے، لیکن کوئی بھی ڈیل نہیں ہوئی اور بشریٰ بی بی تو کبھی بھی تو یہ آپ نے اچھا ایک اور چیز خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ بشریٰ بی بی سیاست میں پالیٹکس میں وہ حصہ لیں گی، پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گی، اور ایک خبر غیر مصدقہ آئی کہ انہوں نے ایک اجلاس بھی طلب کیا۔ تو ارادہ ہے بشریٰ بی بی کا کہ وہ پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گی ان دی ایبسنس آف بانی پی ٹی آئی، کیونکہ وہ جیل میں ہے؟ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو زندگی دے، صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد باہر لائے، وہ خود لیڈ کریں پی ٹی آئی کو۔ بشریٰ عمران کا نہ پہلے کوئی ارادہ تھا نہ ابھی ان کا کوئی ارادہ ہے۔ دیکھیے خان صاحب کو جب جیل میں انہوں نے ڈالا تو اس کے بعد بھی بشریٰ عمران کئی مہینے جیل سے باہر ہی تھی، تو انہوں نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ جو وہ پارٹی کو لیڈ کریں یا لیکن پارٹی میں جتنے گروپ بندی ہو گئی ہے، جتنے گروپ پارٹی میں بن گئے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں بشریٰ بی بی کو آگے آنا چاہیے اور آگے آ کے جو پارٹی کی قیادت ہے وہ سنبھالنی چاہیے؟ کیونکہ آئے دن ٹویٹر کے اوپر ایک وکیل دوسرے وکیل کی ٹانگ کھینچ رہے، ایک کو برا کہہ رہے، تو یہ اوور آل آپ دنیا پہ یا پارٹی کے اندر جو ایشوز ہیں وہ دنیا پہ کیا امیج جا رہے ہیں، بلکہ پاکستان میں کیا امیج جا رہے ہیں کہ یہ پارٹی ہر وقت لڑتی رہتی ہے؟ تو اس سچویشن میں تو بشریٰ بی بی کا آنا بنتا ہے سامنے۔ اصل میں اتنی کوئی ہوتی نہیں ہے ریزن جتنے آپ کو پتا لوگ اچھالتے ہیں۔ دوسرا میرا پرسنل پرسپیکٹیو اس پہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی از ان گروئنگ فیزز۔ عمران خان صاحب کو اللہ زندگی دے وہ باہر آئے، لیکن اس سے پہلے وہی لیڈ کرتے رہے۔ اب پارٹی میں ایک ایسا گیپ ہے لیڈرشپ کا جو کہ رائٹ، اب سلمان اکرم صاحب آ گئے ہیں، باقی لوگ اس کو لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ گیپ کبھی یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے عمران صاحب کو کوئی ریپلیس کر سکتا ہے۔ اچھا دیکھیں، اگر پاکستان تحریک انصاف کی سیاست دیکھیں تو بشریٰ بی بی ایکٹیو تو رہی ہیں، وہ سوشل میڈیا کا کردار ہو اور پھر دیگر معاملات ہوں، ہم نے دیکھا ہے، اور آڈیو کالز بھی اور ساری چیزیں رہی ہیں۔ تو کیا اس سلسلے میں کوئی پارٹی کو ایسس کریں گی وہ سوشل میڈیا سے متعلق، یا پھر کوئی ایکٹیو کردار پالیٹکس میں ادا کریں گی، یا نہیں بالکل خاموش رہیں گی؟ میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میکنگ اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول، ان کا کوئی ایسا کردار پہلے رہا نہیں ہے۔ اب جہاں تک بات آ گئی ہے، کبھی کسی سے بات کر لی یا لائر سے بات کر لی، تو اس کو آپ یہ کہیں کہ سیاست کا حصہ ہیں۔ اب وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملات پہ بھی کافی ہوتا رہا نا، ٹرانسفر پوسٹنگ؟ ایبسلیوٹلی ناٹ، مجھے کوئی ایک پوسٹنگ کر دیں جو بی بی نے خود کروائی ہو، بالکل ان کے اوپر ایلیگیشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں کہا جاتا تھا، اور پھر دیگر چیزیں بھی، وہ فراگوگی صاحبہ جو۔ جی دیکھیں، کہا تو بہت کچھ جاتا ہے اور وہ جاتا تھا، تو وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کچھ ایسا نہیں ہے۔ خان صاحب اپنی نہیں، فرح صاحبہ ایکٹیو تھی نا، وہ پنجاب کے معاملات کو لے کر بڑی زیادہ ایکٹیو تھی فرح صاحبہ، جس طریقے سے وہ رائٹ ہینڈ بنی ہوئی تھی، اور پنجاب کے معاملات سارے ٹرانسفر پوسٹنگز کے، اور یہ کس کی رائٹ ہینڈ بنی ہوئی تھی؟ وہ عثمان بزدار کی، اور عثمان بزدار پھر ظاہر ہے وہ ڈائریکٹ عثمان بزدار کو پوچھیں، اور عثمان بزدار کو کیوں الیکشن دو، عثمان بزدار سب ادھر ہی ہیں۔ عثمان بزدار، مریم صاحبہ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں، کچھ خواتین ہیں جو یہ کلیم کرتی ہیں کہ وہ بشریٰ بی بی کے ترجمان ہیں، اور وہ آپ کے لیے بھی کچھ آپ کے لیے اگینسٹ بول دیتی ہیں۔ تو اگر کوئی بشریٰ بی بی کا ترجمان ہے تو وہ بشریٰ بی بی کی بہن کے اگینسٹ کس طرح سے بول سکتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی بشریٰ بی بی کے کہنے پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ کیا، یہ کوئی پالیٹکس ہو رہی ہے یا بشریٰ بی بی کا نام استعمال کیا جا رہا ہے؟ پالیٹکس نہیں ہو رہی۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے جیسے آپ نے خود بولا میں 2008 سے پارٹی کے ساتھ ہوں۔ اب میں اپنے آپ کو ایز اے گائیڈ، مینٹور، سینئر آف دا ینگر جنریشن جو اب آ رہے ہیں پارٹی میں، اس طرح سمجھتی ہوں۔
تو میری کبھی تنقید ان کے اس رویے پہ ہوتی، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ ہم لوگ ان کو لیڈرشپ میں ایز اے میچور اینڈ گریسفل لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں، اسٹیٹس مین اینڈ اسٹیٹس وومن. تو اگر اس پہ میری کوئی تنقید ہوتی ہے تو وہ بہتری کے لیے ہوتی ہے، اس لیے نہیں ہوتی کہ میں نے کوئی ہمیں کسی میں کوئی نقص نکالنے ہیں. آگے سے اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ریسیونگ اینڈ سے لوگ کیسے لیتے ہیں، وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں یا وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے. اچھا، آپ کا اپنی رائے کیا ہے جس طرح پی ٹی آئی کو لیڈ کیا جا رہا ہے اس وقت جو قیادت ہے، آپ مطمئن ہیں؟ کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کا تو حصہ آپ بھی ہیں نا. میں نے آپ کو جیسے کہا کہ پی ٹی آئی از ان گروئنگ فیزز ان دا سینس کہ باقی اگر دونوں پارٹیز جو بڑی پارٹیز ہیں ان کو آپ لے لیں تو وہاں پہ ایک انہیریٹنس بیس سیاست ہو رہی ہے کہ جی زرداری صاحب کا بیٹا اور ان کی بیٹی نواز شریف کا نہیں، میں بیٹا. احتجاج سے متعلق بات کر رہا ہوں، وہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احتجاج جیسے ہوتا ہے اور پھر وہ نہیں کر پاتے، پنجاب ایکٹیو نہیں ہے. احتجاج میں تو گیپس ہیں، جیسے ڈی چوک کا احتجاج ہونا تھا، اس کو بیچ میں اگر چھوڑ دیا جائے اور کہا جائے کہ جی اس کی ڈیل کی بیس پہ بشرا بیبی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. خان صاحب کا پیغام بڑا واضح تھا کہ آپ نے ڈی چوک پہ احتجاج جاری رکھنا ہے. اب ان کی کیا مجبوریاں ہوئیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، میں کیونکہ پاکستان سے باہر کسی سے ان پرسن بات نہیں کر پاتی. اور اب فون تو آپ کو پتا ہے. مریم صاحبہ، آپ کیا اگر بشرا بی بی پارٹی کی قیادت نہیں سنبھالتی یا وہ کوئی انسٹرکشن نہیں دیتی تو آپ، کیونکہ آپ نے کہا کہ مطلب میں جانتی ہوں آپ 2008 سے پی ٹی آئی میں، تو آپ کیوں نہیں آتی اور آپ آ کے یہ چیزوں کو کیوں نہیں دیکھتی؟ بیکاز وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو سی یو. میں جو ہے 25 ایئر سے پاکستان سے باہر ہوں. پاکستان سے باہر ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کے لیے کام کیا. میں یہاں پہ ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ رہی، ان کے جو اوورسیز چیپٹرز ہوتے ہیں مڈل ایسٹ کے، اس کی پریزیڈنٹ. لیکن اس وقت پارٹی کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو خود نہیں لگتا کیونکہ پارٹی کو کچھ لوگوں نے ہائی جیک کر لیا ہے؟ نہیں، میں یہاں سے جتنا ہوتا ہے ابھی بھی پارٹی کے ساتھ انگیج ہوں اور کام کرتی ہوں ایز اے ورکر. آئی آلویز ٹیک مائی پرائڈ ان بینگ اے ورکر. اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو ایک ورکر کا ریلیشن شپ ہوتا ہے پارٹی کے ساتھ، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایک سیاسی معاملات سے متعلق میں بات کر رہا ہوں. ویسے تو خاندان ظاہر ہے، وہ بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی جو بہنیں ہیں ان میں بھی ایک کولڈ وار سی ذرا ہم نے دیکھی، پہلے ہو چکا ایسا. تو ابھی معاملات کیسے ہیں؟ صورتحال ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ بھی تشویش کا اظہار کر رہی ہیں پارٹی قیادت پر اور اپنے بھائی کو جو وہ کہہ رہی ہیں کہ رہا نہیں کرا پا رہی ہے قیادت. قیادت کو ڈیفینیٹلی زیادہ اسٹیپس دینے ہیں. اب جب سے سلمان اکرم راجہ صاحب آئے ہیں، وی آر ویری ہوپ فل کہ وہ بہت سیریسلی اس چیز کو ٹیک اپ بھی کر رہے ہیں تھرو ویریس پٹیشنز اینڈ آل. لیکن پیچھے ایک جسٹس اور لا پہ بلیو کرنے والی پارٹی ہے. اب جسٹس جائیہ فریدی آ گئے ہیں، ہمیں ہوپ ہے کہ جسٹس منصور، جسٹس جائیہ، جسٹس منیب، ان کے سے ہمیں انصاف ملنا شروع ہوگا. علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی کے درمیان جو صورتحال بالکل ٹھیک چل رہا ہے اس وقت معاملہ. میں آپ کو وہی کہتی ہوں نا کہ دے میک اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول. اچھا، ایک اور چیز کہ بینگ اے سسٹر، ہم نے آپ کی ایک انگزائٹی دیکھی بشرا بی بی کو لے کے ٹویٹر کے اوپر. آپ نے بہت دفعہ ان کے جو وکلا تھے ان کو بھی کرٹیسائز کیا، جو کہ ایز اے سسٹر جسٹیفائڈ تھا. تو اسی طرح علیمہ خان صاحبہ اور باقی جو بہنیں تھیں ان کی طرف سے بھی ایک انگزائٹی آئی. بٹ یہ کہیں نہ کہیں ایک تاثر آیا گیا کہ آپ نے جسٹ بشرا بی بی کو اور عمران خان صاحب کے لیے بھی آواز اٹھائی، جبکہ بہنوں کی طرف سے جو خان صاحب کی بہنیں تھیں ان کی طرف سے زیادہ نام جو تھا وہ خان صاحب کا ہی لیا گیا. تو یہ کیا ایشو ہے کہ کیا وہ بھابھی کے بارے میں اس طرح سے آواز کیوں نہیں اٹھاتی جس طرح سے اپنے بھائی کے لیے اٹھاتی ہیں؟ کیونکہ اگر ایک خاتون جو 9 ماہ رہتی ہیں جیل کے اندر، اور مجھے حیرت ہے کہ جو پاکستان کی خواتین تھیں جو می ٹو اور یہ سب کچھ کرتی تھیں، این جی اوز نے بشرا بی بی کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ تو اس پہ میں جاننا چاہوں گی کہ جی گھر سے بھی آواز نہیں اٹھائے گی اور باہر سے بھی نہیں اٹھائے گی، تو کیا ریزن ہے؟ میرا یہ کہ جو آواز نہیں اٹھاتے کسی کے لیے، اس کا تو بہتر جواب وہی دے سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو فیملی میں جیسے علیمہ آپا وغیرہ، ان کا یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے تو ظاہری بات ہے بشرا بی بی کو تو اس لیے اندر رکھا ہے. بشرا عمران کو خان صاحب کے اوپر پریشرائز کرنے کے لیے، ان کو جو بھی ابھی ٹارچر، آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ 20 ڈیز میں تو ان سے بہت انہوں نے سختیاں کی اور بہت ٹارچر ہی کیا فزیکلی مینٹلی. تو ان کو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے باہر آنے سے جو سب مسائل کا جو ہے حل ہے. اور باقی جہاں تک یہ می ٹو، کیا ابھی تک علیمہ بی بی بشرا بی بی سے ملاقات کر کے آئی ہیں یا نہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ابھی ان کی ملاقات ہوئی ہے جہاں تک مجھے پتا ہے. آئی تھنک اس وجہ سے کہ وہ خود جیل میں 20 دن رہ کے آئی ہیں، تو آئی ہوپ کہ وہ جلد ملیں گے کیونکہ بشرا کی بڑی طبیعت خراب ہے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. مریم بٹو ہمارے ساتھ تھیں جو کہ بشرا بی بی کی بہن ہے. کچھ ہی دنوں پہلے بشرا بی بی کی رہائی ہوئی ہے ضمانت پر، اور علیمہ خان صاحبہ اور ان کی جو بہن ہے ان کی بھی رہائی ہوئی ہے.